اسٹار ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج جمعہ 27 جنوری 2023 پیش خدمت ہیں برطانیہ کی آن لائن خبروں میں سے چند ایک عام خبریں۔ ناظرین، برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ سے تعلق رکھنے والے طاہر انور کو یوٹیلیٹی گودام کی جانب سے فراہم کیے جانے والے انرجی میٹر میں مشکلات کا سامنا ہے۔ وہ گزشتہ ستمبر میں بریڈ فورڈ کے ایک فلائٹ میں منتقل ہوئے تھے اور اپنے انرجی میٹر کو ٹھیک کروانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے بلوں کی ادائیگی کر سکیں، لیکن یوٹیلیٹی گودام سے کہیں مایوس کن فون کالز اور حل کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی آمدنی کم ہے اور وہ اس بات کا تعین کرنے کے قابل نہ ہونے پر مایوس ہے کہ وہ کتنی توانائی استعمال کر رہا ہے۔ کمپنی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، لیکن مسٹر انور ستمبر سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مایوس ہیں کہ اسے حل کرنے میں اتنا وقت لگا۔ کمپنی نے کسی بھی تکلیف کے لیے ان سے معافی مانگ لی ہے۔ آگے خبر شامل کرتے ہیں۔ برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ سے تعلق رکھنے والے سیم مورٹن نامی شخص کو اپنی کار میں بڑی مقدار میں بنگ کے ساتھ پکڑا گیا، جس کی مالیت 16,000 سے 25,000 پاؤنڈ کے درمیان ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ ان کی ذاتی استعمال کے لیے تھی۔ مورٹن کو 24 اپریل 2021 کو پولیس نے گرفتار کیا تھا اور اس کی کار سے مجموعی طور پر 2.511 کلو گرام بنگ برآمد ہوئی تھی۔ اس کے گھر کی تلاشی لینے پر بنگ کا ایک کھیت سامنے آیا جس سے بظاہر خالی کر دیا گیا تھا۔ اس پر کلاس B منشیات رکھنے کا الزام لگایا گیا تھا اور 14 دسمبر 2021 کو اس نے اپنا جرم قبول کیا تھا۔ انہیں لیڈز کراؤن کورٹ میں سزا سنائی گئی تھی اور 30 دن کی بحالی اور 100 گھنٹے بلا معاوضہ کام مکمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ جج نے پولیس تفتیش کے دوران ضبط کی گئی منشیات اور سامان کی ضبطی کا حکم بھی جاری کیا۔ اگلی خبر ہے۔ بریڈ فورڈ سے تعلق رکھنے والے 44 سالہ بایو کیمسٹ فاروق علی کے اہل خانہ پاکستان میں ان کی موت کے مشکوک حالات کے بارے میں پاکستانی حکام سے جوابات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ فاروق گزشتہ سال مارچ میں اسلام آباد کے ہوٹل میں اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے تھے اور پاکستانی حکام کی جانب سے جوابات کے لیے طویل جدوجہد کے باوجود ان کے اہل خانہ اب بھی جوابات کا انتظار کر رہے ہیں۔ اہل خانہ نے اپنی لڑائی جاری رکھنے کا عہد کیا ہے اور وہ اسلام آباد میں ہائی کورٹ کی سماعت کے نتائج کا انتظار کر رہے ہیں۔ فاروق کی یاد میں 28 جنوری کو سلسلہ اسکوائر میں ایک جلوس نکالا جائے گا۔ ان کی بہن ڈاکٹر ریانہ علی نے کہا ہے کہ یہ مشکل وقت ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ آنسوؤں کے بغیر کوئی دن گزرا ہے۔ فیملی اس وقت تک جلتی رہے گی جب تک ہمیں جواب نہیں مل جاتا اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ بریڈ فورڈ ویسٹ کی رکن پارلیمنٹ نازیہ شاہ نے بھی خاندان کی حمایت میں آواز اٹھاتے ہوئے پاکستان پر مزید حکومتی دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا ہے۔ آگے خبر شامل کرتے ہیں۔ جنوبی مانچسٹر میں پارسونج روڈ پر لڑائی شروع ہونے کے بعد تحقیقات جاری ہیں۔ یہ جھگڑا رات تقریباً 9:30 بجے لوگوں کے ایک گروپ کے درمیان ہوا اور ایک شخص کو زخمی حالت میں اسپتال لے جایا گیا، جس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ گریٹر مانچسٹر پولیس نے ولیم سلو روڈ اور کافی لیب کیفے کے جنکشن کے قریب سڑک کے ایک حصے کو بند کر دیا ہے۔ شاہدین نے بتایا کہ ہنگامی عملے کے پہنچنے سے پہلے لوگوں کے ایک گروپ نے چیخنے کی آوازیں سنی۔ ایک رہائشی نے بتایا کہ انہوں نے لوگوں کو فرش پر کسی کو لات مارتے ہوئے دیکھا۔ علاقے میں حفاظت کے بارے میں خدشات پائے جاتے ہیں۔ کچھ رہائشی اپنی کرایہ داری ختم ہوتے ہی وہاں سے چلے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ناظرین، اگلی خبر ہے۔ سپر مارکیٹ کے سیکیورٹی گارڈ کی کم عمر لڑکی سے زیادتی۔ بریڈ فورڈ کراؤن کورٹ نے سپر مارکیٹ کے سیکیورٹی گارڈ 37 سالہ ساجد جنجوا HMP لیڈز کو رواں ماہ کے اوائل میں کم عمر لڑکی کو اپنی کار میں زیادتی کا نشانہ بنانے اور پھر اسے خط لکھنے پر مجبور کرنے کے جرم میں 13 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ بریڈ فورڈ کراؤن کورٹ نے بچی کے ساتھ جنسی زیادتی، گواہوں کو ڈرانے دھمکانے اور انصاف کی راہ میں خلل ڈالنے کا مجرم قرار دے دیا اور اسے 13 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ اگلی خبر لیڈز سینٹ جیمز اسپتال دہشت گردی کے الزام میں ایک شخص عدالت میں پیش۔
27 سالہ محمد فاروق نامی شخص پر دہشت گردانہ حملے کی منصوبہ بندی کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ انہوں نے گزشتہ جمعے کو لیڈز کے سینٹ جیمز اسپتال کے باہر ایک مشکوک پیکٹ ملنے کے بعد گرفتار کیا گیا۔ اس کی وجہ سے اسپتال کے کچھ حصوں کو خالی کرنا پڑا۔ فاروق پر دہشت گردی کی کارروائی کی تیاری اور دھماکہ خیز مواد اور آتشین اسلحے کے جرم کی تیاری کا الزام ہے۔ وہ لیڈز کے علاقے روانڈے میں ہینٹن روڈ پر رہتے ہیں اور جمعے کو عدالت میں پیش ہوں گے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فاروق فی الحال حراست میں ہے۔ اگلی خبر ہے برطانوی پاسپورٹ رکھنے والوں کے حوالے سے۔ برطانوی حکومت نے برطانوی پاسپورٹ رکھنے والے کسی بھی شخص کو ایک ہفتے کی وارننگ جاری کی ہے۔ 2 فروری سے پاسپورٹ کی تجدید کی فیس میں 9% اضافہ کیا جائے گا۔ میعاد ختم ہونے والے پاسپورٹ کو آن لائن تبدیل کرنے کی لاگت 7 پاؤنڈ سے بڑھ کر 82.50 پاؤنڈ ہو جائے گی۔ بچوں کے پاسپورٹ کی قیمت 4.50 پاؤنڈ بڑھا دی گئی ہے، یعنی 49 پاؤنڈ سے بڑھ کر 53.50 پاؤنڈ ہو جائے گی۔ پوسٹ آفس میں کاغذی فارم کے ذریعے نئے پاسپورٹ کے لیے درخواست دینے پر بھی زیادہ لاگت آئے گی، جو 85 پاؤنڈ سے بڑھ کر 93 پاؤنڈ ہو جائے گی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ان اضافوں سے ہوم آفس کو اس کا استعمال کرنے والوں کے ذریعے اپنے اخراجات پورے کرنے میں مدد ملے گی اور پاسپورٹ کی درخواستوں کی پروسیسنگ، بیرون ملک کونسلر سپورٹس اور برطانوی سرحدوں پر برطانوی شہریوں کی پروسیسنگ کے اخراجات میں بھی مدد ملے گی۔ 5 سالوں میں یہ پہلا موقع ہے کہ پاسپورٹ کے لیے درخواست دینے کی لاگت میں اضافہ ہوا ہے۔ مئی میں ملکہ کی وفات اور بادشاہ کی تاج پوشی کے بعد بھی ان کے نام پر پاسپورٹ جاری کیے جاتے رہیں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا۔ ہمیں اسی کے ساتھ دیجیے گا اجازت۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔